کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ چلتی رہے گی؟ ٹیکنالوجی بڑھے گی، لوگ مزے کریں گے اور لائف اسی طرح موو کرے گی؟ نہیں بھائی، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آخرکار ایک دن آئے گا جب دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے اللہ کچھ ایسے بڑے سائن دکھائیں گے جس سے پوری انسانیت ہل جائے گی۔ اور آج ہم انہی فائنل سائنس کی بات کریں گے جو قرآن اور اوتھینٹک حدیثوں میں آتے ہیں۔ تو دھیان سے سنو، کیونکہ یہ باتیں صرف کہانی نہیں بلکہ ہماری فیوچر ریئلٹی ہے۔ سب سے پہلے سب سے بڑا سائن ہوگا المسیحا، یعنی جلاد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاد کے بارے میں 30 سے زیادہ حدیث بتائے ہیں۔ وہ ایک انسان ہوگا، لیکن اس کے پاس اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ انسانیت اس سے پہلے کبھی نہیں ملی ہوگی۔ اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی اور ماتھے پر لکھا ہوگا کافر، جسے صرف بلیورز ہی پڑھ پائیں گے۔ جلاد خود کو گاڈ کہے گا۔ اس کے پاس اتنی پاور ہوگی کہ وہ بارش برسا دے گا، سوکھا ڈال دے گا اور جنت جہنم جیسی الزم کریٹ کر دے گا۔ وہ دنیا کی چیزوں سے لوگوں کو امپریس کرے گا، بڑی بڑی ویل، ٹیکنالوجی، پاور، ان سب کی لالچ دے گا۔ اس کی باتوں میں پھنس جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے زیادہ بڑا فتنہ انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہ ان عہدی کا فتنہ اس مسیحا جلاد، اے اللہ میں تم سے جلاد کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ سو بیسیکلی پوائنٹ یہ ہے کہ جلاد ہمیں دنیا کی چیزوں سے امپریس کرے گا، لیکن ریئل بلیئر کبھی ہوگا جو صرف اللہ پر بھروسہ رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ السلام یعنی پروفٹ جیسس کو واپس بھیجیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ڈومیسکل سیریا کے ایک وائٹ مائیگرینٹ پر اتریں گے۔ جب عیسیٰ السلام آئیں گے اس وقت دنیا میں بہت کرپشن ہوگا۔ امام مہدی آلریڈی موجود ہوں گے۔ ان کا پہلا مشن ہوگا جلاد کو ختم کرنا، اور دونوں مل کر جلاد کے خلاف لڑائی کریں گے۔ نریشن میں آتا ہے کہ جلاد کا خاتمہ عیسیٰ السلام ہی کریں گے، لیکن اس جنگ میں امام مہدی کا ساتھ بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ عیسیٰ السلام اسلام کو پوری دنیا میں اسٹیبلش کریں گے۔ وہ لگ بھگ 40 سال تک زمین پر رہیں گے اور اس دوران وہ جسٹس پھیلائیں گے، آپریشن ختم کریں گے اور لوگوں کو دلوں میں صحیح ایمان کی جگہ بنائیں گے۔ اس کے بعد ہر انان اس طرح ان کی وقت پورا ہوگا اور انہیں دفن کر دیا جائے گا۔ ان کا آنا یہ پروف کرے گا کہ اسلام ہی آخر اور سچا ریلیجن ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ آج کرسچن بھی ان کے انتظار میں ہیں، لیکن ریئلٹی یہ ہوگی کہ عیسیٰ الامان واپس آ کر اسلام کو ہی فالو کریں گے۔ اس کے بعد آئیں گے یاجوج اور ماجوج۔ قرآن میں سورہ الفلق اور سورہ البافیہ میں اس کا ذکر ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اور طاقتور قوم ہوگی جن کو ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ایک بڑی دیوار کے پیچھے بند کر دیا تھا، لیکن قیامت سے پہلے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر یہی پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور تباہی مچائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ہر ندی، ہر لیک کا پانی پی جائیں گے۔ انسان ڈر کے مارے چھپنے لگیں گے اور کوئی بھی ان سے لڑ نہیں پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس وقت انسان اتنا بے بس ہو جائے گا کہ بڑی بڑی ٹیکنالوجیز اور پاورز بھی ان کا کچھ نہیں کر پائیں گے، اور عیسیٰ السلام اور مسلمان لڑائی نہیں کریں گے بلکہ صرف اللہ سے دعا کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان سب کو ختم کر دے گا۔ سو بیسیکلی لیسن یہ ہے کہ جب انسان اپنی پاور سے کچھ نہیں کر سکتا تب صرف اللہ ہی مدد کی میٹر کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو انتظار کرو اس دن کا جب آسمان میں صاف دھواں نکلے گا۔ اس کا مطلب ہے قیامت سے پہلے ایک بڑا دھواں پوری دنیا کو ڈھک دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ دھواں 40 دن تک رہے گا۔ بلیورز کے لیے یہ بس ہلکا سا اثر کرے گا، جیسے زکام یا ہلکی اریٹیشن،
لیکن ڈسبلیور اور گناہگاروں کے لیے یہ بہت ہی پینفل ہوگا۔ ان کی آنکھیں جلنے لگے گی، سانس لینا مشکل ہو جائے گا اور پوری دنیا ایک اندھیرے اور ایک سفوکیشن میں ڈوب جائے گی۔ سوچئے، یہ ایک گلوبل اوسینوفیرک ہوگا۔ یہاں پر کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سائنس اس دھوئیں کو کنٹرول نہیں کر پائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا نشان ہوگا کہ انسان چاہے کتنا بھی پاورفل بن جائے، اصلی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد نکلے گا دی بیسٹ۔ اللہ کہتے ہیں جب ان کے خلاف حکم واجب ہو جائے گا، ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جانور موسیٰ علیہ السلام ہی چھڑی اور سلیمان علیہ السلام کی رنگ لے کر نکلے گا۔ یہ لوگوں کے چہرے پر نشان بنائے گا۔ جو بلیورز ہوں گے وہ چمکیں گے اور جو ڈس بلیور ہوں گے وہ اندھیرے میں ہوں گے۔ اس وقت کوئی توبہ کام نہیں آئے گی۔ اب سوچئے، یہ کوئی نارمل جانور نہیں ہوگا۔ اسکالر بتاتے ہیں یہ اتنا بڑا ہوگا کہ پوری دنیا میں لوگ اسے دیکھیں گے۔ یہ بول بھی سکے گا اور لوگوں کو ڈائریکٹلی ایڈس کرے گا۔ بلیورز کو کلیئر پہچان دے گا اور ڈس بلیور کو بھی کلیئر پہچان دے گا۔ آج اگر کوئی چھپ کر ہپوکریسی کر رہا ہے، کل پبلک کی اس کی آئیڈینٹی ایکسپوز ہو جائے گی۔ اور سب سے سکیری بات تو یہ ہے کہ اس جانور کے نکلتے ہی ایمان کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا، یعنی اس وقت کوئی نہیں کہہ پائے گا اب میں بلیو کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت بلیو کرنے کا مطلب صرف بولنا ہوگا، دل سے ایکسپیکٹ کرنا نہیں ہوگا۔ اور سب سے شاکنگ سائن تو یہ ہوگا کہ سورج کا ویسٹ سے نکلے گا کے لیے بند ہو جائے گا۔ مطلب جس نے اس وقت توبہ نہیں کی اس کا حساب فائنلی لاک ہو جائے گا۔ اب سوچ کر دیکھیے، آج سائنس بتاتی ہے کہ سورج ہمیشہ ایسٹ سے نکلتا ہے۔ پوری انسانیت کا کیلنڈر، ٹائم سسٹم، ہر چیز اسی بات پر بیسڈ ہے۔ لیکن امیجن کرو، ایک صبح جب لوگ اٹھے اور دیکھے کہ سورج ایسٹ سے نہیں بلکہ ویسٹ سے نکل رہا ہے، اس وقت سب کو شوق لگے گا کہ اب دنیا کے رولز بدل گئے ہیں۔ اسکالر کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ سائن دکھائی دے گا، اس وقت ہر انسان سڈنلی بلیور بننے کی کوشش کرے گا۔ ڈس بلیور بھی کہیں گے کہ ہاں اب تو ہم مانتے ہیں، لیکن اس وقت بلیو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ ٹیسٹ صرف تب تک ہے جب تک انسین یعنی گیپ پر بلیو کرو۔ ونس یہ سائن آ گیا تو انسین ڈیلیور ہو جائے گا، اور جب بلیو انلیس ہو جائے گا تو بیسیکلی پوائنٹ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس موقع ہے، شاید کل نہ ہو، کیونکہ جس دن سورج ویسٹ سے رائٹ کرے گا اس دن دنیا آفیشیلی اناؤنس کر دے گی کہ اب تو گیم اوور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت سے پہلے 3 بڑے لینڈ سلائیڈ ہوں گے، ایک ایسٹ میں ہوگا، ایک ویسٹ میں اور ایک عربین پیلسونا میں، یعنی پوری دھرتی خود انسان کو ہلا دے گی۔ اب سوچ کے دیکھو، آج ہم ٹیکنالوجی، بلڈنگز اور سائنس پر کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ اسکائی اسکیپر، ہائی وے، اسمارٹ سٹیز، ہم سوچیں گے کہ یہ ہمیشہ کھڑی رہے گی، لیکن جب اللہ کا آرڈر آئے گا تو زمین خود پھٹ جائے گی اور ساری طاقت، ساری پلاننگ سب زیرو ہو جائے گی۔ اسکالر بتاتے ہیں کہ یہ صرف نارمل ارتھ کیک نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں میسیو ہوں گے کہ پوری سوسائٹی کمپلیکس ہو جائے گی، بڑی بڑی سٹیز وینش ہو جائے گی، اور انسان کو احساس ہوگا کہ اس زمین کا مالک وہ نہیں بلکہ اللہ ہے۔ اور اب آخری سائن ہوگا یہ آگ جو یمن سے نکلے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ آگ دھیرے دھیرے پوری دنیا میں پھیلے گی، یہ لوگوں کو ڈرائیو کرے گی، سب کو ایک جگہ کلیکٹ کرے گی جہاں سے ان کا حساب شروع ہوگا۔ سوچئے، آج جو انسان پلین، ٹرین یا پھر کار سے ٹریول کر پاتے ہیں، ہم اپنی ویل سے ڈیزائن کرتے ہیں وہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، لیکن اس دن انسان کی کوئی مرضی نہیں چلے گی، وہ آگ لوگوں کو ہانکتے ہوئے لے جائے گی، جیسے شیفرڈ اپنے
اینیملز کو ہانکتا ہے۔ کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ یہ آگ اتنی پاورفل ہوگی کہ لوگ ڈر کے مارے خود ہی دوڑتے ہوئے اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اکٹھا کرنے کا طے کیا ہوگا، یعنی بیسیکلی یہ دنیا کا لاسٹ امیگریشن ہوگا۔ آج ہم کنٹری بدلتے ہیں بیٹر لائف کے لیے، لیکن اس دن ہر انسان کو اپنی فائنل ڈیسٹینیشن کی طرف لے جائے گا، اور پھر اینجل انسلارک اپنی شور ڈپریشن میں پھونکیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شور کی آواز اتنی پاورفل ہوگی کہ وہ پوری کریشن ہل جائے گی۔ پہلی بار میں ہر لیونگ اور نان لیونگ چیز ختم ہو جائے گی، مطلب ساری دنیا، ہر چیز، انسان، ڈرائیور، پیڑ پودے سب ختم ہو جائیں گے، اور دوسری بار میں سارے انسان اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سور کی آواز سنتے ہی انسان اپنی آخری آؤٹ گوئنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سوچئے آج ہم الارم سن کر اٹھتے ہیں یا سائرن پر ریئیکٹ کرتے ہیں، لیکن اس دن جمپ کی آواز اتنی پاورفل ہوگی کہ انسان خود بخود اٹھیں گے۔ کوئی لیٹ نہیں ہوگا، کوئی اگنور نہیں کر پائے گا۔ یہیں سے اصلی قیامت کی شروعات ہوگی، جہاں انسانیت کی ساری ڈیلز، اچھی یا بری، سب کو معنی کرے گی۔ بھائی، یہ سب باتیں صرف سٹوریز نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری فیوچر ریئلٹی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف کہا ہے، گڈ ڈیڈز میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ نشانیاں آ جائے۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے توبہ کرنے کا، قرآن سے جڑنے کا اور اچھے انسان بننے کا، کیونکہ جب وہ دن شروع ہو جائے گا تب صرف اللہ کی رحمت ہی کام آئے گی۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ایسے ہی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور مجھے پلیز سپورٹ کرنا، کیونکہ میں ایک ہندو لڑکا ہوں۔ میں پیدا ضرور ہندو سناتن میں پیدا ہوا ہوں، لیکن مجھے اسلام میں، اللہ میں اور نبی میں بہت دلچسپی آ چکی ہے، اور میں بس ان پہ ویڈیو بنانا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھ سکوں اور ایک اچھا انسان، ایک بہتر انسان بن سکوں۔